آج 12, 13 اور 14 شوال بدھ جمعرات اور جمعے کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شوال کی بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن جو شخص بھی عمل کرتا ہے پورا سال اس بندے کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوتی۔ اس بندے کے گھر میں مال و دولت ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسری برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ شوال کے پورے مہینے کی برکتیں اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے دن ہی یعنی کہ بدھ کے دن ہی عمل سے تمام چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے اس بندے کو 7 بڑے فائدے ہوتے ہیں، جس میں 3 فائدے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آگے چل کر باقی فائدے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ 12, 13 اور 14 شوال بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن ہو، اور پھر اسی کے اندر اس سورت کی 4 آیات ہوتی ہیں۔ اس کو پڑھا جائے تو یہ جب ایسا اتفاق آ جاتا ہے برسوں بعد، صدیوں بعد، جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس دن کو سستی میں، غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی عمل کرنا پڑے، ہر حال میں اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ دیکھیں، یہ موقع قسمت سے ملتا ہے، قسمت والوں کو، مقدر والوں کو ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی لوگ بڑی قسمت والے ہیں، بڑے مقدر والے ہیں جو اس عمل کو کر پائیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ اس عمل کو اگنور کر جاتے ہیں کیونکہ شاید اب ان کی قسمت کا ستارہ نہیں چمکنے والا، اب ان کا مقدر نہیں سنورنے والا، اس لیے وہ اس عمل کو نہیں کر پاتے۔ اس لیے خدا را اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا، اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا، ورنہ بہت بڑی برکتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے باوضو ہو جانا ہے۔ اس عمل کو سارا دن میں 9 بجے کریں، 10 بجے کریں، رات کو کریں، صبح کریں، شام کو کریں، جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، جب مرضی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی مبارک دن ہے۔ ابھی صبح کا سورج نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، ان بندوں کا نام لکھنا شروع کرتے ہیں جو اس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب شام کو وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، اس حال میں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ پھر بندے جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندوں نے جو کچھ مانگا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو عطا کیا۔ اللہ والو، آج 12, 13 اور 14 شوال وہ بدھ جمعرات اور جمعہ کا دن ہے جس کا ایک ایک لمحہ سونا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان گزرنے کے بعد تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، قسمت بدلنے والے بڑے فیصلے انہی خاص دنوں میں ہوتے ہیں۔ آج میں یہاں آپ کو کوئی لمبی چوڑی تقریر سنانے یا کتابی باتیں کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ کھری بات بتانے آیا ہوں جو آپ کے گھر کے حالات بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگدستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، رزق کے حوالے سے کاروبار بند ہو چکے ہیں، یا کوئی ایسی پریشانی ہے جو برسوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو بدھ جمعرات اور جمعہ کا سورج ڈلنے سے پہلے یہ ایک کام لازمی کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو بھی اسی ویڈیو میں طریقہ اور وقت اور وہ لفظ بتاؤں گا جو آپ نے خود بھی پڑھنے ہیں اور دوسروں کو بھی بتانے ہیں، جن سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات پہلے ہی کان کھول کر سن لیں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی کاٹ کر دیکھا یا کوئی ایک بات ادھوری چھوڑی تو پھر مجھ سے گلہ مت کیجیے گا کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا، کیونکہ 90% لوگ وہی ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں جو پورے عمل کا فائدہ ختم کر دیتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ وہ غلطی کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن یاد رکھیں، اس بدھ جمعرات اور جمعہ میں ایک مخصوص گھڑی چھپی ہوئی ہے جس میں مانگی گئی دعائیں اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس وقت آپ نے اپنی زبان سے وہ کون سا ایک خاص جملہ نکالنا ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے بیچ میں کسی بھی وقت بتا دوں گا۔ اس کے دھیان سے سنیے گا تاکہ وہ قیمتی لمحہ آپ کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی رمضان تو گزر گیا، اب دعائیں کیسے قبول ہوں گی، اب وہ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو کان کھول کر سن لیں کہ شوال کا یہ بدھ جمعرات اور جمعہ دراصل آپ کے لیے رمضان کا بونس ہے۔ رمضان میں تو ہر بندہ عبادت کرتا ہے، ہر بندہ مصلی پر ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ رمضان کے فوراً بعد میرا کون سا بندہ ہے جو ابھی بھی میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے،
یہ جو شوال کا بدھ جمعرات اور جمعہ ہے یہ آپ کی سال بھر کی تقدیر لکھنے والا دن ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا شوال کے بدھ جمعرات اور جمعہ ٹھیک گزر گیا اس کا پورا سال خیر و برکت میں گزرے گا، کیونکہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب عرش والے کی رحمت خاص طور پر ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو عید کی خوشیوں میں اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ذکر کرنے سے کیا ملے گا؟ دوستو، ذکر کرنے سے وہ ملتا ہے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ جمعۃ المبارک کے دن وہ خاص کلمات ادا کریں گے جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اللہ کے فرشتے آپ کے گھر کے گرد گھیرا ڈال لیں گے۔ لیکن رکیں، یہاں ایک بہت کڑوی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ چلو تھوڑی ویڈیو آگے کر کے وظیفہ دیکھ لوں، تو یاد رکھیں آپ اپنی قسمت سے خود کھیل رہے ہیں۔ وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں، وظیفہ اس ترتیب کا نام ہے جو ان باتوں کو سننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ فضیلت والا حصہ چھوڑ دیا تو آپ کے اندر وہ یقین پیدا ہی نہیں ہوگا جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسی خفیہ دعا مانگنے والا ہوں جو صرف اس بدھ جمعرات اور جمعہ کے لیے خاص ہے، اور اس دعا کی قبولیت کی ایک ایسی نشانی بھی ہے جو اگر آپ کو مل جائے تو سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کے بیڑے پار ہو گئے ہیں، آپ کی نسلیں آباد ہو گئی ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے وہ میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ جب آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں گے میرے بھائیو، آپ ذرا دل تھام کر سنیے گا۔ جو ذکر میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم تو ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شوال کی بدھ جمعرات اور جمعہ کو جب رحمتیں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں تب اس کلمے کو پڑھنے کا کتنا بڑا وزن ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ساتوں زمینیں اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو اس کلمے والا پلڑا باری ہو جائے گا۔ آج کے اس مبارک جمعہ میں جب آپ اپنی زبان سے کلمات نکالیں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کے گناہ ایسے جڑیں گے جیسے خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ یہ ذکر صرف زبان کا چسکا نہیں، یہ آپ کے نصیب کو جھکانے والی چابی ہے۔ جو بندہ آج کے دن اس ذکر میں ڈوب گیا، اللہ پاک اس کے چہرے پر وہ نور، اس کے رزق میں وہ وسعت دے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ لیکن دوستو، اس ذکر کو کرنے کا ایک خاص طریقہ، ایک خاص تعداد بھی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر میں بتانی ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کی کم یا زیادہ پڑھا تو وہ اثر نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی سچی بات بتانے والا ہوں جو صرف 2 منٹ کی ہے، لیکن اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک شخص تھا جس کے سر پر کروڑوں کا قرضہ تھا اور گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ اس نے یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ کیا اور شوال کے دوسرے بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن کیا تھا۔ اگلے جمعے تک اس کے ساتھ ایسا معجزہ ہوا کہ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ وہ واقعہ میں آپ کو وظیفے کی تعداد بتانے سے ٹھیک پہلے سناؤں گا تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ میرے دوستو، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے یہ تو صرف آخرت نہیں بنے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ یہ کلمہ پڑھنے سے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو کروڑ روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ آج کل ہر گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے اللہ کا ذکر ختم ہو گیا ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ کر یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے گھر کی دیواروں سے نحوست ختم ہوگی اور برکت کے فرشتے داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ پاورفل ذکر ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ تو کیا آپ کی پریشانی اس سے بڑھ کر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب میں آپ کو وہ خاص تعداد بتانے کے بہت قریب ہوں کہ آپ نے یہ کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت فوراً قبول ہو جائے۔ آپ کو گھر چاہیے، گھر کی نیت کریں، اولاد چاہیے، اولاد کی نیت کریں، مقروض ہے قرض سے نجات کی نیت کریں، نافرمان اولاد کے لیے کریں، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو چاہیے نیت کر کے بیٹھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی ڈرا دینے والی بات، کچھ لوگ یہ وظیفہ کرتے ہوئے ایک ایسی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کا وظیفہ ضائع نہ ہو۔ وہ غلطی بتانے کے فوراً بعد میں آپ کو وہ لاکھ روپے کی تعداد بتانے والا ہوں جس کا آپ سب کو انتظار ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب جو بات میں کرنے والا ہوں اسے غور سے سن لیں۔ بہت سے لوگ وظیفہ شروع کرتے ہیں، تسبیحات ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان کہیں اور ہوتی ہے، اور وہ سب سے بڑی غلطی جو 90% لوگ کرتے ہیں وہ ہے بے دلی اور شک۔ کچھ لوگ وظیفہ اس لیے کرتے ہیں کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں،
ہوا تو ٹھیک ورنہ کوئی بات نہیں۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ پاک آزمائش میں ڈالنے والے کو نہیں بلکہ یقین رکھنے والوں کو دیتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں 1% بھی شک ہے کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں، تو پھر آپ چاہے سارا دن بیٹھے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ غلطی ہے جو آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اور دوسری بات، وظیفہ کرتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنا، موبائل دیکھنا یا بار بار یہ سوچنا کہ ابھی کتنا رہ گیا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہوں پھر دنیا بیچ میں نہیں آنی چاہیے۔ اب سن لیں وہ خاص تعداد جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھولے گی۔ شوال کی بدھ جمعرات و جمعہ کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 300 بار پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ 3 دن ہے، 3 تسبیحات پڑھتے ہی 300 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جی ہاں، صرف 300 بار۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو زیادہ ہے، اس میں تو بہت وقت لگے گا۔ تو میرے بھائی، کیا آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنے گھر کے فاقے ختم کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ بھی نہیں ہے؟ جب آپ یہ 300 کی تعداد پوری کریں گے تو یقین مانے آپ کے اندر ایک ایسی طاقت آ جائے گی کہ جو آپ کو ہر قدم پر کامیاب بنا دے گی، جو آپ کو اندر سے سکون عطا فرمائے گی۔ یہ کوئی عام مدد نہیں ہے، یہ آپ کی ضد ہے اپنے رب کے سامنے کہ یا اللہ، میں تیرے در سے تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو میری جولی کو نہیں بھر دیتا۔ لیکن میرے بھائیوں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف آغاز تھا۔ ابھی تو میں آپ کو وہ خاص صورت اور وہ خفیہ عمل بتانے والا ہوں جو اس 300 بار کلمہ پڑھنے کے فوراً بات کرنا ہے۔ اگر آپ صرف یہ کلمہ پڑھ کر اٹھ جائیں گے یا مصلی چھوڑ دیں گے، وہ اگلا کام نہ کیا، تو سمجھ لیں کہ آپ نے خزانہ تو ڈھونڈ لیا پر اس کی چابی وہیں چھوڑ دی۔ وہ اگلا وظیفہ کیا ہے، اس سے کس وقت کرنا ہے، وہ اب آپ کو میں بتانے والا ہوں، کیونکہ اصل معجزہ تو اب شروع ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب جو بات میں کرنے والا ہوں اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو یاد کر لیا، لیکن یاد رکھیں اللہ کی رحمت کے خزانے تب تک نہیں کھلتے جب تک اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے۔ درود ابراہیمی یہ وہ کلام ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شوال کے اس بدھ جمعرات اور جمعہ کو جب آپ مصلی پر بیٹھ کر یہ درود پڑھیں گے تو مدینے والے کی بارگاہ میں آپ کا نام کیسے پکارا جائے گا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ چاہنے والا آج کے دن، اس مبارک دن آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جس گھر میں درود ابراہیمی کی گونج ہوتی ہے وہاں سے مصیبتیں ایسے بھاگتی ہیں جیسے اندھیرے سے روشنی۔ اگر آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، اگر آپ کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچ رہی، تو سمجھ لیں کہ بیچ میں درود شریف کی کمی ہے۔ آج کا یہ دن وہ دن ہے جب آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ بیچنا ہے، اور بدلے میں ایسی شفاعت، ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ خاص تعداد بتانے والا ہوں جو آپ نے آج پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیں جو شاید آپ نے زندگی میں پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود شریف کا ایک ایسا خفیہ وقت ہے کہ اگر اس وقت میں یہ مخصوص تعداد پوری کر لی جائے تو اسی رات خواب میں کوئی ایسی بشارت مل سکتی ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہو۔ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ میں آپ کو اس وظیفے کی تعداد بتانے کے فوراً بعد بتاؤں گا، اس لیے کہیں جائیے گا مت۔ میرے دوستو، جب آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے دل کا یہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب غور سے سنیں، آپ نے شوال کی بدھ جمعرات اور جمعے کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر پورے یقین کے ساتھ درود ابراہیمی کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 100 بار پڑھنا آپ کے نام اعمال میں وہ نور بھر دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رہے، یہ 100 بار ایسے پڑھنا ہے کہ آپ کا ذہن دنیا سے کٹ جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مدینے کا تصور ہو اور زبان سے نکلتا ہوا ایک ایک لفظ آپ کی روح کو تڑپا دے۔ اب آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا، درود بھی پڑھ لیا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بس کام ختم ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، ابھی تو وہ آخری تیر باقی ہے جو سیدھا نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ وہ ایک ایسی چھوٹی سی صورت ہے جو قرآن کا نچوڑ ہے، اور اس سے درود کے فوراً بعد پڑھا جائے ایک ایسا طریقہ ہے جو بڑے بڑے ولی اللہ کیا کرتے تھے۔ وہ صورت کون سی ہے، اس کا جادوئی طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ ادھورا رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب ذرا اپنی آنکھیں بند کریں، میری بات کو اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ ہم نے ذکر کر لیا، درود پڑھ لیا، لیکن اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے عرش والے فرشتے منتظر ہیں، یعنی کہ اجتماعی دعا۔ جب ہم ہزاروں لاکھوں لوگ مل کر ایک ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ پاک کو اتنی شرم آتی ہے کہ وہ اتنے سارے ہاتھوں کو خالی کیسے لٹائے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آج آپ اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے کہ شوال کے یہ بدھ جمعرات اور جمعہ میری زندگی کی آخری تنگی کا دن ہے تو یقین مانے اللہ ویسے ہی دے گا۔ شوال کے اس بدھ جمعرات اور جمعہ کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ یہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو بدل دیتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بہت سے مومن مل کر آمین کہتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کا ولی چھپا ہوتا ہے جس کی ایک آمین پر سب کی بخشش ہو جاتی ہے، سب کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ کیا پتہ آج وہ خوش نصیب انسان آپ ہوں یا آپ کے برابر میں کوئی اور بیٹھا ہو جس کی وجہ سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے میری ایک بات اپنے پلے باندھ لیں۔ ابھی جب میں دعا کرواؤں گا تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنے دل میں اپنی اس سب سے بڑی حاجت کو رکھنا ہے جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ یاد رکھیں ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا نام، اپنی پریشانی مختصر ضرور لکھ دیجئے گا، کیونکہ جب میں اور میرے ساتھی بعد میں یہ کمنٹ پڑھ کر آمین کہیں گے تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آپ کی قسمت کا تالا کھول دے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا، کیونکہ شوال کا بدھ جمعرات اور جمعہ 12، 13، 14 شوال سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے محبوب ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ میرے مولا شوال کے اس بدھ جمعرات اور جمعہ کے صدقے ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ جتنے لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، جن کے سروں پر قرضے کا پہاڑ ہے، جن کی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان سب کی جولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ الہی، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، درود پاک پڑھا ہے، اسے اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور آگے بھی جو وظائف ہیں اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اپنی رحمت کے سمندر میں سمو لے۔ یا اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ آمین الہی آمین۔ میرے بھائیو، دعا تو ہو گئی، لیکن اب وہ آخری مہر لگانا باقی ہے۔ اب جو میں آپ کو اگلا وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ اس دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے بیج تو بو دیا پر اسے پانی نہیں دیا۔ وہ کون سا چھوٹا سا عمل ہے جسے نہ کیا تو آپ پچھتائیں گے، جو آپ کی اس دعا کو سیدھا عرش الہی پر لے جائے گا؟ وہ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے دعا مانگی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک انسان کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہو تب تک دعا کے اوپر جانے میں رکاوٹ رہتی ہے۔ یہ گناہ ہی تو ہے جو ہماری خوشیوں کو کھا جاتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں بے برکتی لاتے ہیں۔ آج شوال کے اس بدھ جمعرات اور جمعے کو ہم نے اپنے رب کو منانا ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ الفاظ ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سوچیں اگر آج اس مبارک دن ہماری توبہ قبول ہو گئی، ہمارے پچھلے سارے دکھ، ساری تکلیفیں مٹ جائیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو بنجر زمینوں کو سیراب کر دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس توبہ کا ایک خاص عدد ہے جو اللہ کے خاص بندوں کا طریقہ ہے، اور وہ عدد ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم استغفار تو بہت کرتے ہیں پر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائی، استغفار کرنے کی ایک خفیہ شرط ہے جو اگر آپ نے پوری نہ کریں گے تو توبہ صرف زبان تک رہے گی، دل تک نہیں پہنچے گی۔ وہ شرط کیا ہے وہ میں آپ کو اس وظیفے کی تعداد بتانے کے فوراً بعد بتاؤں گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا یہ سارا عمل بیکار جا سکتا ہے۔ میرے دوستوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار پھینکیں۔ اس سے پہلے کہ بدھ جمعرات اور جمعے کو آپ نے پورے ہوش و حواس میں دل کی گہرائیوں سے استغفر اللہ کی وہ تسبیح پڑھنی ہے جو تاریخ میں فتح کی نشانی ہے۔ آپ نے اس کلمے کو یعنی استغفر اللہ کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 313 کی تعداد۔ یہ وہ تعداد ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ وہ غازیوں کی تعداد ہے جنہوں نے کفر کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ جب آپ 313 بار توبہ کریں گے، اللہ پاک آپ کی زندگی سے پریشانیوں کے لشکر کو ایسے بگا دے گا۔ لیکن یاد رہے، ایک ایک دانہ گن کر سچے دل سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس زبان چل رہی ہو، دماغ کہیں اور ہو۔ آپ نے 313 بار استغفار کر لیا، لیکن اب وہ آخری راستہ سن لیں۔ ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو اس پورے وظیفے کا خلاصہ ہے۔ اگر وہ چھوٹا سا کام آپ نے آج رات سونے سے پہلے نہ کیا تو شاید آپ اس چھوٹی سی برکت سے محروم رہ جائیں جو اس بدھ جمعرات اور جمعے کا خاصہ ہے۔ وہ آخری بات میں جو آپ کو بتانے والا ہوں، جو واقعی آج اپنی زندگی کو بدل کر اٹھنا چاہتے ہیں، وہ ہے سورہ اخلاص، اور اس کی چابی بسم اللہ کی ہے۔ یعنی کہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جب آپ اسے بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر و طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔
کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ آپ نے آج بسم اللہ کے ساتھ اس قرآن سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر منگتے بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ یقین جانیں یہ سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت کا ذکر آپ کو کبھی بھی کسی میدان میں تنہا اور بیکار نہیں چھوڑتا۔ سورہ اخلاص پڑھتے جائیں اور اللہ کے سامنے اتنا مگن ہو جائیں کہ آپ کو اللہ کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے۔ اب میں آپ کو وہ آخری نشانی بتانے والا ہوں جو آپ کو کل صبح اٹھتے ہی محسوس ہو جائے گی۔ اگر وہ نشانی آپ کو مل گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کی مراد پوری ہو چکی ہے، آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ نشانی ہے آنکھ میں آنسو کا آ جانا، یا جسم لرز جانا، یا یوں لگنا کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ یقین کیجئے یہ 12، 13 اور 14 شوال یہ دن آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کی مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں، آپ کی تمام تنگ دستیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔